انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے تو تھے ہی جو یہ سوال کر رہے ہیں، جنات پہلے آزمائے جا چکے تھے، جنات غلطیاں کرتے تھے، فساد کرتے تھے اور اس راہ پر چلے ہی رہتے تھے، اور فرشتے غلطی کرتے ہی نہیں تھے اور نیکی کی راہ پر چلے ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو یہاں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک درمیانی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرما رہا تھا جو جنوں کی طرح یکسر نافرمان بھی نہ ہو اور فرشتوں کی طرح یکسر اور سراپا فرما بداری بھی نہ ہو۔ اس سے اگر خطا بھی ہو جائے تو ہو جائے، اور جب خطا ہو جائے تو اس پہ ڈٹا بھی نہ رہے، توبہ بھی ضرور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا جس کے اندر نفس لوامہ موجود ہو کہ خطا ہو جائے تو اپنے آپ پہ ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ملامت کرنے والا دل، ملامت کرنے والا نفس اور شرمندہ ہونے والا انسان بہت پسند ہے۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ کا یہی مطلب ہے۔ سورۃ قیامت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس کی جو غلطی کے بعد ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کو یہ کیفیت انسانی بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اونٹ پر سوار تھا، سفر پہ جا رہا تھا، اس اونٹ کے اوپر اس کا سامان اور توشہ، کھانا اور پینا وہ بھی لدا ہوا تھا۔ راستے میں کہیں لمبا سفر کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے اونٹ سے اترا اور ریگستانی علاقے میں زمین پر لیٹ گیا۔ اونٹ اس نے اونٹ پاس کھڑا کر دیا تو اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اونٹ کہیں نکل گیا۔ جب وہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ غائب تھا۔ وہ بندہ ادھر ادھر بھاگا، اونٹ نظر نہیں آیا۔ جنگل تھا، ریگستان تھا، دور تک سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ مایوس ہو گیا کہ اونٹ کہیں دور چلا گیا، مرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ میں تھک ہار کے بھاگ بھاگ کے ہف ہف کے مروں، اس نے سوچا میں یہیں لیٹ کے مر جاؤں تو وہ بہتر۔ وہ مرنے کے لیے تیار ہو کر لیٹ گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ دور سے گرد اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ اپنے مالک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام پر سوال کیا کہ اب بتاؤ وہ بندہ اس وقت کتنا خوش ہوا ہوگا۔ صحابہ نے کہا حضور اس کو تو نئی زندگی ملی، حتیٰ کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے منہ سے نکلا انا ربک وانت عبدی، یا اللہ میں تیرا مالک تو میرا بندہ۔ اخطا من شدت الفرح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرحت اور خوشی کی شدت کی وجہ سے اس سے خطا ہو گئی، کہنا کچھ تھا اس کے منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ یہاں سے کچھ صوفیاء نے وجد اور حال پڑھنے کے اوپر بھی استدلال کیا ہے۔ اس کی وہ کیفیت ایک وجد کسی تھی، اور وجد میں اس سے وہ بات نکل گئی جو بظاہر خلاف شرع تھی، لیکن یہ راستہ اس طرح کھلا دینا، اس میں ساری احتیاطیں ملحوظ نہ رکھنا، یہ ذرا سوچ کے باتیں، یہ راستے پہ چلانے والی باتیں ہیں۔ بہرحال علماء نے استدلال کیا۔ جب آقا نے سوال کیا تو صحابہ نے جواب دیا کہ حضور واقعی وہ بندہ اس وقت بہت خوش ہوا ہوگا کیونکہ اس کو تو نئی زندگی ملی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی گناہ گار بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اس وقت نئی زندگی پا کر خوش ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کرے ہم سے اللہ کا در نہ چھوٹے۔ کچھ لوگ نفسیاتی طور پر مریض بھی بن جاتے ہیں جب گناہ زیادہ کرتے ہیں یا کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی میں نے خود ایسے لوگوں کو ڈیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں بخشے جانا، میرا مجھ سے بس بات ختم ہو چکی ہے۔ اس قسم کی باتیں جب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیثیں مشعل راہ ہیں کہ جتنے بھی تم نے خطا کی ہے، ہائے یا نفس لا تقنتی من ذلت عظمت، قصیدہ بردہ ہے، اے میری جان، اے میرے نفس، یا نفسو لا تقنتی من ذلت عظمت، ان گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو جا جو بڑے بڑے تجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ ان الکبائر فی الغفران کاللمم، بڑے بڑے گمراہ بھی معافی کے سامنے جب آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرح دھلتے چلے جاتے ہیں۔
ہاں یہ ضروری ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ یاد رکھیں. خطا وہ ہوتی ہے جو ہو جائے، نفس پہ قابو نہ رکھ سکا، بشر تھا، انسان تھا، تو ازرا بشریت اس سے خطا ہو گئی اور خطا کر کے پچھتایا، رویا دھویا. اللہ تعالیٰ کو یہ رونا دھونا پسند ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر خطا کرے کہ جی خطا کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بدماشی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ توبہ بھی کرے اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، ہوا کل مستہزئ بربہ، وہ بندہ ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی شرارتی طبیعت سے ہمیں محفوظ رکھے.